حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نماز کے اوقات کا بیان۔ دین اسلام میں نماز کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی عبادت اپنے پاس معراج میں 7 آسمان کے اوپر وہاں بلا کے یہ عبادت عطا فرمائی تھی۔ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، اسی دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام امامت کروا کے آپ کو نماز کے ٹائم جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق یہ ہے کہ اگر آپ مشرق والی سائیڈ پہ کھڑے ہوں اور اندھیرا ہو، روشنیاں نہ ہوں، تو مشرق والی سائیڈ سے ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، آسمان کی طرف سیدھی ہو کے اوپر جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اور یہ روشنی تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد پھر دائیں بائیں پورے جو ہے وہ افق پہ پھیل جاتی ہے۔ جب یہ پھیلتی ہے تو اسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اور یہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور یہیں آ کے روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز فوراً جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر کی نماز کا آخری ٹائم یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، جس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے کہ جس انسان نے فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی اور دوسری رکعت میں سورج طلوع ہو گیا تو اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس کی نماز ادا ہوگی۔ تو فجر کا شروع ہونے کا وقت صبح صادق اور ختم ہونے کا آخری ٹائم یہ ہے کہ 1 رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ پا لی جائے۔ ظہر کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ سیدھا جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل وقت یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج سیدھا کھڑا ہو، اگر کوئی انسان مکہ مکرمہ میں موجود ہو تو اس وقت انسان کے صرف پاؤں کے نیچے سایہ ہوتا ہے، دائیں اور بائیں بالکل کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب وہ سورج مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو اب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اسے زوال کہا جاتا ہے، زائل ہونا، حالانکہ زوال کا مطلب ہے کہ اس سے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے زوال سے پہلے تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ تو سورج جب مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے، فوراً چل پڑے تو وہاں سے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہر چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی کہ وہ چیز لمبی ہے تو اتنی دیر تک ظہر کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے، اور پھر اس ظہر کے ٹائم کے فوراً بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر 1 رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی تو عصر کی نماز جو ہے اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہے عصر کا آخری وقت، ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جائے، وہاں سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے 1 رکعت پہلے پانے تک جو ہے یہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب والی سائڈ پہ ایک شفق لالگی رہتی ہے۔ یہ لالگی تھوڑی سی بعد میں سفیدی میں بدل جاتی ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ جب یہ شفق سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو یہاں سے جا کے عشاء کا جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا ٹائم الی نصف اللیل، آدھی رات تک رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز تک جو ہے وہ عشاء کا ٹائم رہتا ہے، نہیں، بلکہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا اور سورج کا طلوع ہونا، ان دونوں ٹائموں کو دیکھتے ہوئے جو درمیان کا ٹائم بنتا ہے، مثال کے طور پہ 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو نصف اللیل، آدھی رات جو ہے وہ رات کے 12 بجے جا کے بنتی ہے۔
اس 12 بجے سے پہلے تک جو ہے وہ عشاء کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ ہے نمازوں کے اوقات۔ افضل یہ ہے کہ تمام نمازوں کو اس کے اول اوقات میں پڑھا جائے، یعنی شروع والے اوقات میں پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ فجر کو بھی اندھیرے میں روشنی ہونے سے پہلے پڑھنا، ایسے ہی ظہر کی نماز کو، عصر کی نماز کو، مغرب کی نماز کو جتنا جلدی پڑھ لیا جائے اتنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، سوائے عشاء کے باقی تمام نمازوں کو جلدی پڑھنا افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے 512 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز پڑھائی، جس وقت سورج جو ہے وہ سیدھا کھڑے ہو کر آگے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، آگے مغرب کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس جھکنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہوا، فوراً مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب شفق غائب ہو گئی، یعنی جو لالگی ہوتی ہے غروب ہونے کے بعد، وہ جب غائب ہو گئی تو پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھائی، پھر فجر کی نماز جب صبح پھوٹتی ہے، صبح صادق، تو فوراً اس وقت جو ہے وہ پڑھائی۔ پہلے دن اس طرح نمازیں پڑھائیں، اور دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے قریب جا کے عصر کی نماز پڑھائی، اور شفق کے غائب ہونے کے قریب جا کے مغرب کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز آدھی رات کو جا کے پڑھائی، اور فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ پڑھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نمازوں کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج مشرق سے آتے ہوئے سیدھا تھوڑی دیر کے لیے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مغرب کی طرف جو ہے وہ جھکتا ہے۔ اس کھڑے ہونے کا ٹائم جو تھوڑا سا ہوتا ہے، 10 منٹ یا 15 منٹ کے قریب ہوتا ہے، یہ وقت بھی نماز پڑھنے کا منع ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اس وقت بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے۔ یاد رکھ لیں گے 3 اوقات ہو گئے ہیں، فجر کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، زوال کے وقت، دوپہر کے وقت جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور نمبر 3 عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ 3 اوقات ہیں، اور 2 اوقات اور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے اور سورج جب غروب ہو رہا ہے، تو ان 2 وقتوں کو الگ سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت جب اس کی ٹکیا نکل رہی ہے اور جب اس کی ٹکیا غروب ہو رہی ہے، تو یہ بھی منع ہونے میں شامل ہے۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اس نماز سے مراد یہ نماز ہے کہ جو انسان ویسے فارغ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ چلے آج میں فارغ ہوں اور بیٹھا بیٹھا نماز پڑھ لوں، تو فجر کے بعد، عصر کے بعد، یا اس دوپہر کے وقت جب سورج سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ہاں، انسان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، جیسے کوئی صلاۃ کسوف پڑھنا پڑ جاتی ہے، یا ایسے تحیۃ المسجد پڑ جاتا ہے، یا ان اوقات میں کوئی انسان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو وہ اپنی طواف کی 2 رکعتیں ان اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنے کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن
جمعے والے دن دوپہر کا کوئی زوال نہیں ہوتا ہے، جمعے سے پہلے جو انسان جتنی چاہے رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اس دن دوپہر کا کوئی زوال منع ہونے کے لیے نہیں آتا۔ امام ابو داؤد کی روایت میں الا یوم الجمعہ کے الفاظ موجود ہیں کہ جمعے والے دن کوئی زوال نہیں ہے۔ اور نمازوں کے اوقات میں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو بھی ایک زوال ہوتا ہے، آدھی رات کو، اور اس میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ یاد رکھ لیں کہ ممنوع اوقات صرف یہی ہیں جو دن کے بیان کیے گئے ہیں۔ رات کے اندر، رات پوری میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک انسان کو اجازت ہے، اور اس میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے اور کوئی وقت ممنوع نہیں ہوتا ہے۔